أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے خطبے کے بعد پھر ہم لوگ کچھ باتیں جو ہمارے ایمان میں جلا بخشنے والی ہیں ان باتوں کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے بعد نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دیا کہ ہم بیٹھیں، دین کی کچھ باتیں ہم سنیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، مایوسی۔ مایوسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد چاہو، عاجز مت بنو۔ کیا نہیں بنو؟ عاجز مت بنو۔ عاجز بننا یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے بہت سارے ہیں بولتے ہیں شیخ صاحب میں جیسے ہی گھر سے کام پہ جانے کے لیے نکلتا ہوں دل دھڑکتا ہے۔ دل نہیں دھڑکے تو کیا ہاتھ دھڑکے گا؟ دل اللہ نے پیدا کیا ہے دھڑکنے کے لیے، کیا حساب؟ دل تو دھڑکے گا ہی۔ پھر لاچار و ناچار آدھے راستے سے واپس آ جاتا، آ کے پھر گھر میں آ کے بیڈ پہ پڑ جاتا، نہیں جا سکتا، میں کام میں نہیں جا سکتا، پریشان ہوں، میرے ذہن میں کیا کی ہوتا، میرے دل میں کیا کی ہوتا۔ تو یہ کام چور، نوالا حاضر، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہیں یا انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا؟ کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 یہ آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ یا عبادی، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ زندگی میں ہم لوگ مایوس نہیں ہو سکتے، آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا رب جس کے ہاتھ میں رزق کی چابیاں ہیں، ساتوں آسمان و زمین کا رب ہے، اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارا رب شافی ہے، اگر ہم غریب ہیں ہمارا رب رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، جو کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہارا رزق وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو ویسے رب کے ہوتے ہوئے میں اور آپ مایوس ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہاں حالات آتے ہیں، اسی لیے حدیث میں کہا گیا
کہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، پتلے سے درخت کی سی. ہوائیں آتی ہیں درخت کو ادھر جھکاتی ہیں، ادھر سے ہوائیں آتی ہیں ادھر جھکاتی ہیں، لیکن درخت چھوٹا سا پودا ٹوٹتا نہیں، جھکتا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں. بالکل ہماری مثال ایسی ہے. آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات ہمارے آئے ہیں کورونا وائرس کے بعد، لاک ڈاؤن کے بعد. کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر غربت کی چادر تن گئی ہے، اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن کو بہت سارا لاس کا سامنا کرنا پڑا. کچھ لوگوں کے جان افراد خاندان کے جو افراد تھے ان کی جانیں گئیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہارے مالوں میں آزمائیں گے، تمہارے جانوں میں آزمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تو بات یہ معلوم ہوئی، ہم اگر گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیا کریں؟ توبہ کریں، توبہ کریں. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو لوگ ایمان لائے اور توبہ کیا اور نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ سچی توبہ ہونا چاہیے. کیوں صبغت اللہ صاحب؟ ہم لوگ ذرا دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی توبہ کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. کیسے توبہ کرتے ہیں؟ ان کے مندروں کے پاس جا کے چپکے ڈرامہ جیسا کرتے، اٹھے سرکا، بیٹھے سرکا، کیا کہ مار لے سرکا. بہرحال دونوں کے دونوں ہی ہیں، معبود بھی ویسے ہی ہے، عابد بھی ویسے ہی ہے. اللہ ہے جو اکیلا سچا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے. تو سچی توبہ، توبۃ النصوح اگر آدمی کرتا ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ پر شرمندگی ہو، اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، اور کسی کا حق لیا ہے تو وہ حق اس کو واپس کر دے. توبۃ النصوح کے جو شرائط ہیں اسے پورا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کوئی آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہو. تو آج کی اس ہمارے نصیحت میں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مرد ہو کہ عورت، ہم اپنی زندگی سے ہرگز مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کائنات کا رب ہے. ساری زمین و آسمان کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حی القیوم ہے. زندگی میں مایوس وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بولیں کہ اللہ یہ جاب مجھے مل جائے گا، یہ نوکری مجھے مل جائے گی. تھوڑے لوگ پہلے سے ہی مایوس ہوتے ہیں، ارے مجھے کہاں ملتا، میری شادی کہاں ہوتی، میری دکان کا ترقی کرتی. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ ان حسن آدمی بندہ جیسے اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی گمان کرتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں کہ میرا اللہ میرے کام کرائے گا، میری بیٹی کی شادی ہوگی، میرے بیٹے کو اچھی نوکری ملے گی، اور میرے بیٹے کی دنیا اور آخرت اچھی ہوگی، میرے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا، مجھے اپنی جنت میں جگہ دے گا. آپ حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں، اور دشمنوں سے مرعوب نہ ہوں، ہرگز مرعوب نہ ہوں. تو ان آیتوں میں یہی باتیں کہی گئی. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون.
جیسے ہم نے ٹاپک لکھا الیأس والقنوط من صفات الکافر والضال، زندگی میں مایوس ہونا، زندگی میں نا امید ہونا، یہ کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کتنے مسلمان نوجوان ہیں، مسلم عورتیں ہیں، خواتین ہیں، جو اپنی زندگیوں کو لے کر مایوس ہیں۔ ہم لوگ دنیا میں کچھ کما نہیں سکتے، دنیا میں کچھ نیکی نہیں کر سکتے، ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم لوگ بیکار ہیں، ہم لوگ زمین پر بوجھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ان باتوں کے کہنے سے ڈریں، یہ باتیں کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہی نا امیدی، مایوسی آگے بڑھتی ہے تو پھانسی کے پھندے پر جاتی ہے۔ آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ گھر کی حالت اچھی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھانسی کے پھندے پر اس کا سفر ختم ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان وسائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، رب کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں، ہم تو گمراہ نہیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورۃ یوسف، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں۔ ٹوٹی ہوئی پتوار ہی ٹوٹی ہوئی کمان سے پتوار ہی بنا تو، شعر کہا اگر کمان ٹوٹ جاتی ہے تو پتوار ہی بنا کے جنگ لڑ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو معلوم ہی ہوئی، مایوسی یہ مومنوں کی عادت ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی مایوس ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ چھپکے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے جھٹلاتا ہے؟ ایسے جھٹلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 150 پر 6۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ کہتے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے اللہ ہم کو کہاں معاف کرے گا، ہم لوگ کہاں جنت میں جائیں گے؟ جنت کے بلند درجے بڑے لوگوں کے لیے ہیں، بزرگوں کے لیے ہیں۔ ارے آپ بھی تو بزرگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مقام رکھتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ متقی ہیں، تقوی والے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ اسی طرح مایوس آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادب ہوتا ہے۔ کوئی مایوس یعنی آدمی مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہمیشہ نا امیدی کی باتیں کرنا، بے برکتی کی باتیں کرنا، اپنے گناہ مجرم ہونے کی باتیں کرنا کہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، ایسی باتیں کرنا، ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور ایسے آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح مایوس آدمی کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے الاستمرار فی الذنوب والمعاصی، مایوس آدمی گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے۔ وہ تو فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اور گناہ کرے گا، اور گناہ کرے گا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے الرجل یصیب الذنب، آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے کیا کہتا ہے؟ فیقول قد ہلکت لیس لی توبہ،
ارے میں ہلاک ہو گیا، اب توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ فَيَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اسی طرح آدمی جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، جیسے حدیثوں میں بتایا گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ کچھ مثالیں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، نہیں کون آئے تھے وہ مہمان؟ ہاں فرشتے۔ آپ لوگوں کے پاس کبھی آئے؟ ہاں وہ اللہ کے انبیاء کے پاس فرشتے آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں تو فرشتوں نے آ کر بشارت سنایا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ فضحکت فبشرناها باسحاق، جب انہوں نے سنا کہ مجھے بچے ہوں گے اس عورت کو، تو وہ عورت ہنسنے لگی، بولی کہ ارے یہ بڑھاپے میں مجھے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فلا تکن من القانطین، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت، اللہ بڑھاپے میں ان کو اولاد دیتا ہے۔ اگر آج کسی کی عمر 40 برس 50 برس ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی عمر میں 60 برس میں بچے کہاں سے ہوتے ہیں، تو ان کو ان انبیاء کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس عمر میں اولاد دی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ جان رہے ہوں گے ان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون گم ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بیٹوں کو بھیجا، بولا لا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ، جاؤ جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاشو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی اتنے سالوں کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، حسن ظن ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو انبیاء کے یہ واقعات آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصے اس کے پیدا کیے۔ کس کے؟ رحمت کی کس نے حصے پیدا کیے؟ 100۔ 99 شیئرز اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کسے دیا؟ کسے دیا؟ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا۔ کس کو؟ بندوں کو، ہم کو ایک حصہ دیا۔ وہ ایک حصہ رکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے؟ بیٹے کو پیار کر لیتے، لاڑا کر لیتے۔ وہ کتنا حصہ ہے؟ وہ ایک حصہ۔ اللہ کے پاس کتنے حصے ہیں؟ 100۔ 2 حصے ملے تو کیا حال رہنا ہمارا؟ ایک حصے میں یہ حال ہے، ہاں بیٹے کو کاندھے پہ بٹھا لیتے، کلے چاٹ لیتے، وہ ایک حصہ ہے۔ ہاں جانور بھی اپنے بچے پر پیر پڑنے نہیں دیتا ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ ایک حصہ ہے۔ اللہ کے پاس کتنے حصے ہیں؟
99 حصے ہیں. اللہ اکبر. یہی بات بتایا ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمہ فامسک عنده 99 رحمہ. ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھا. اسی لیے کہتے ہیں فلو یعلم الکافر بکل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے، اگر کافر جان لے تو کبھی وہ جنت سے مایوس نہ ہو. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمِ، اور اگر مسلمان اس بات کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب کتنا ہے تو وہ کبھی جہنم سے مامون نہ ہو. کہ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں ہیں سوائے ایک آدمی کے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید بھی ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں یا ابن آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے. کون آدم کے بیٹے؟ کہاں رہتے ہیں؟ صبوت اللہ. آدم کے بیٹے کون؟ ہاں، ہم سب تو آدم کے بیٹے ہیں. میں ہوں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ماشاءاللہ. یہ حدیث آپ ہی سے بول رہی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، تو نے مجھ سے دعا ہی نہیں کی. ورجوتنی، اگر تو مجھ سے دعا کیا ہوتا، اگر تو مجھ سے امید کیا ہوتا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تجھے بخش دیتا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوتی. میں کیا کرتا؟ مجھے پرواہ نہیں ہوتی، میں کیا کرتا تجھے؟ ارے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ، مانگ کے تو دیکھ. مجھے کبھی لگتا ہے کہ حقیقت میں ہم لوگ مانگتے نہیں. اللہ کیسے کیسے لوگوں کو دیتا ہے، فاجروں کو، فاسقوں کو. ہم لوگ گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ ضرور دے گا. انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. پھر دیکھیے کیا بولتے ہیں حدیث میں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں، اتنے گناہ تم نے کیا، جمع کرتے 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 آسمان کی بلندی پر تمہارے گناہ پہنچ گئے. دیکھیے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تم نے مجھ سے کہا کہ اللہ معاف کر، تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، یہ تو آسمان کی بلندی ہو گئی، زمین بھر کو گناہ. دکنی زبان میں بولنا تو کیسا بولنا؟ زمین بھر کو نہیں، زمین بھر کے گناہ بھی اگر تو کر لے، ثم لقیتنی، پھر تو میرے پاس آئے، لا تشرک بی شیئا، اگر تو مشرک نہیں ہے تو زمین بھر کی مغفرتیں لے کر میں تیرے پاس آ جاؤں گا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیسا معاملہ تھا. تو آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب غار میں پہنچے تو غار ثور میں جب کافر پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے منہ تک آ گئے، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو نظر احدهم الى موضع قدمیہ لرآنا. اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ کافر جو غار کے منہ پہ کھڑے ہیں، اگر وہ صرف اپنے پیروں پر دیکھ لیں تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے، کافروں کے ہاتھوں میں ہم
پکڑے جائیں گے، یہ کافر ہم کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھرپور بھروسہ ہے، کہتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر۔ غزوہ احد کے موقع پر جب تھوڑی سی غلطی یا خطا کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اور لوگ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، دھول اڑتا تھا اور لوگ پہچان نہیں پاتے کون کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ تو ایسے وقت میں صحابہ ایک جگہ بیٹھ گئے، جو جہاں بیٹھا بیٹھ گیا، بولا کہ اب جنگ لڑ کر کیا کریں، اب تو کوئی جنگ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو دل لگانا چاہیے، اور جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان ہوگا، جیسے اللہ نے کہا قَالَ وَمَن يَقْنُتُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اسی طرح ایک اور چیز جہاں سلف کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اچھا سوچتے تھے۔ کیا بولتے اسے؟ پازیٹیو تھنکنگ۔ ہاں، آپ زندگی کے ہر موڑ پہ کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا۔ ہاں، ذرا لوگ رہتے ہیں کوئی چیز لے کے جانا ہے، لینے جانا ہے، ہم لوگ گئے تک ختم ہو جاتا ہے، پہلے سے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگوں کو نہیں ملیں گا، ہمیں گئے تک کیا ہو جائیں گا؟ ختم ہو جائیں گا۔ ارے ہم لوگوں کو انہوں کا پسند کرتے نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کئی دن سے صلح کے ایسے کنڈیشن بنائے گئے، صحابہ پریشان ہیں، اور صلح میں کنڈیشن رکھے گئے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اگر مکہ چلا جائے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے والوں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مدینے والے واپس کر دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے۔ ایسے وقت میں سہیل بن عمرو ایلچی بن کر بیچ میں فیصلہ کرنے والے بن کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اب سہیل آئے ہیں، معاملہ سہل ہو جائے گا۔ کیا بولے؟ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ہر حال میں مجھے اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے؟ اچھا سوچنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایک کام بنا دے گا۔ اسی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی، ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کی مثال کہ فرشتوں نے ان کو کیسے بشارت دی۔ اس میں ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ کبھی مایوسی اچھی چیز بھی ہوتی ہے۔ ہوتی کیا؟ اچھی مایوسی بھی ہوتی کیا آپ سب؟ پہلے تو ہم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی مایوسی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے جیب میں جو مال ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ یہ کیا ہے؟ کیسا ادریس میں
زر لوگاں رہتے کیا بولتے معلوم؟ آئے تو کیا لاتے، ہمیں آئے تو کیا دیتے. کیا مطلب؟ کیا ادریس بھائی سمجھ میں آیا؟ تمہیں ہمارے گھر آئے تو کیا لاتے، ہمیں تمہارے گھر آئے تو کیا دیتے. انہوں کیا بھی لیتے نہیں، ان کی جیب سے کیا بھی نکلتا نہیں. تو یہ لوگ ہیں. اس سلسلے میں کہا کہ لوگوں کے مالوں سے آپ نا امید ہو جانا، لوگوں کے مالوں پر آپ کی نظر نہیں رہنا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو لوگوں کی نظر میں آپ محبوب ہو جائیں گے. لوگوں کے مالوں سے آپ نا امید ہو جائیں. وہی بات ذکر کیا گیا، الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے آپ مایوس ہو جائیں. کیسے؟ کان عمر رضی اللہ عنہ یقول فی خطبتہ علی المنبر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر چڑھتے تو کہتے ان الطمع فقر، لالچی بننا یہ فقیری ہے. اصل فقیری کیا؟ لالچ. لالچ یعنی کس کے ہاتھ میں کس کی جیب میں کیا دیکھے کہ وہ میرا ہو جانا. تمہارے ہاتھ میں کیا دیکھے وہ میرے پاس کہیں کو نہیں ہے، تمہارے جیب میں کیا بھی ہے وہ میرے جیب میں کہیں کو نہیں ہے. کہا کہ یہ فقیری ہے، یہ محتاجی ہے. وَإِنَّ الْيَأْسَ غِنَى، لوگوں کے مالوں سے نا امید ہو جانا یہ مالداری ہے. بولا کہ تیرا تیرے پاس ہے، میرا میرے پاس ہے، میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَيْأَسَ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ، رواہ ابن المبارک فی الزہد. انسان کسی چیز سے جب مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے میں مایوس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بے نیاز کر دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں الیأس آخر میں وہ کہتے ہیں الیأس والقنوط من مغفرۃ اللہ للذنوب، الیأس والقنوط من زوال الشدائد وتفریج الکروب. یعنی ایک لمبی بحث انہوں نے کی ہے. آخر میں ایک سوال، وہ ایک اصل بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہیں جبکہ ہمارا اللہ سارے کائنات کا رب ہے، اور اللہ سمندر میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، پتھروں میں پرندوں کو کھلاتا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ پرندے صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب شام کو آتے ہیں تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں. تو ایسی اللہ تعالیٰ سے ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی شاہد بھائی یا کوئی اور بول سکیں گے؟ اللہ کی رحمت سے آپ سیدھا سادہ بولے نہیں شیخ ہم تو نا امید نہیں ہیں. تو آج ہمارے لوگوں کی یہ حالت تو ہے. تو آج لوگ ڈرے سہمے ہیں. اگر اس بیماری میں مرنا ہوتا تو ہم کبھی مر جاتے نہیں، جب بیماری شروع تبھی مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ بیماری مارتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو سبب بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ احتیاط کریں. دوا ہے، اور حدیث میں بتایا گیا کہ ما انزل اللہ داء الا، اللہ نے ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تداؤ، تم دوا استعمال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دوا استعمال کرو. اگر تم دوا استعمال کرتے ہو تو یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بیمار دوا کھاتا ہے تو ہمیں نہیں کہیں اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ شفا دیتا نہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کیا کہا؟ دوا استعمال کرو. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ آج یہ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہیں، کیا سبب ہے. پہلا سبب کہا الجہل باللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننا یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں. کیسے؟ آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں ہوتے.
آپ نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے سوچیں گے یا اللہ میں نوکری حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، اس انٹرویو لینے والے کا دل تو بدل سکتا ہے، بندوں کا دل رحمان کے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بدل دے، یا اللہ یہ دکان کھول رہا ہوں، برکت دینے والا تو ہے، یا اللہ میرے اس کاروبار میں برکت دے، یا اللہ اس بیماری میں تڑپ رہا ہوں، شافی تو ہے، مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، اولاد تو دیتا ہے، اولاد عطا فرما۔ یہ اللہ کے بارے میں اگر آدمی جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی وہ رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ان یجہل، اسی طرح آدمی اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کا وہ کتنا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ، اللہ غنی ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اچھا، اور ایک چیز کہتے ہیں منزہ عن البخل والحاجہ، منزہن کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک، ایک اور بات بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ دن رات دیتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکبائر القنوط من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے الغلو فی الخوف من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں غلو کرنا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنے میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو بولے تو زیادتی، حد سے زیادہ۔ ذرا لوگ غش کھا کے گر جاتے، ذرا لوگ ناچنے لگتے، صوفیہ ناچتے نہیں، صحابہ ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسا ناچتے تھے، سبحان اللہ، العیاذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح التعلق بالاسباب، اسی طرح آدمی جب ظاہری اسباب سے جڑ جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ میرا تعلق میرے جیب کے پیسوں سے ہے، پیسے جیب میں رہیں گے، میرے باڈی میں کیا رہے گا؟ انرجی رہے گا، اچھلے گا، کودے گا۔ ذرا ادھر بیلنس لو ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انرجی، یہ بھی آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کودنا ناچنا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیب میں کیا نہیں ہے؟ پیسہ نہیں ہے۔ میں شاید آپ کو یہ سنایا نہیں، کلیلہ دمنہ کی ایک واقعہ سنایا ہوں، سنیں گے تو کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ 10 منٹس۔ کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے، عربی ادب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں، بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ایسے انہوں نے لکھا ہے، ترجمہ لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ایک مسافر تھا، سفر کر کے جا رہا تھا، تو اچانک کسی جنگل میں ایک بوڑھے آدمی کے گھر کو اس نے دیکھا، تو اس گھر میں اس نے رات بسیرا کیا، مسافر۔ تو اس گھر کے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ اس جھوپڑی میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ بولا کہ نہیں، میں کچھ کھانا کھا لیتا ہوں، جو کھانا بچتا ہے وہ چھیکے پہ لٹکا دیتا ہوں۔ چھیکا پہلے زمانے میں ایسا رسی کا آتا تھا، اس میں لٹکا کے رکھتے۔ رات میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چوہے آتے ہیں، چوہے اچھلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چوہا نہیں اچھل سکتا، لیکن ایک چوہا اچھل کر پکڑ لیتا ہے۔ تو مسافر بولا لِأَمْرٍ مَّا، وہ چوہے کے پیچھے کچھ سیکرٹ ہے، تو چلو آج دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ چوہے کا کیا بھید ہے۔ تو دونوں رات بھر بیٹھے رہے، وہ چوہے آتے اچھلتے، آخر میں ایک چوہا کیا اچھل کے اوپر بیٹھ گیا۔
بولا اچھا یہ چوہے کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے. وہ چوہا پھر جو بل میں گیا، وہ بل کھود کے دیکھا تو اس کے اندر سے ایک تھیلی نکلی. وہ تھیلی میں سونے کے اشرفیاں تھے. یہ ٹریولر بولا یہ طاقت ہے جو چوہے کو اچھالتی ہے. کیا بولا؟ وہ چوہا جو اچھل سکا، کس وجہ سے اچھل سکا؟ ایک مثال سے اس نے سمجھایا. بہرحال یہ مادیت پرستی ہے، لیکن ایمان کی اصل طاقت ہوتی ہے جو آدمی کے جسم میں کیا ہے؟ طاقت دیتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و زر ہے، لیکن دنیا جہاں کی تکلیفیں ان لوگوں کو ہیں. بہرکیف یہاں بات یہ بتانے کی ہے کہ من الوسائل المعینہ علی التخلص من الیاس والقنوط، میں اور آپ اس دنیا میں مایوسی سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ مایوس ہوں. اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی ترقی کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی غربت کو لے کر مایوس بیٹھ جائیں، نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ذرائع ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا، الایمان باسماء اللہ وصفاتہ. پہلا کام کیا کرنا؟ آپ اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تو پہلا کام کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ ہاں ماشاء اللہ، ساری اس کا علاج اللہ پر ایمان رکھنا. اللہ کے جو نام ہیں اسماء و صفات، اس کی جو صفات، جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کے صفات ہیں جو کامل ہیں، اس پر آپ کا ایمان رکھنا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ رزاق ہے. تو اگر میں مانتا ہوں کہ اللہ رزاق ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ وہاب ہے، دینے والا ہے، بہت دیتا ہے. معطی، عطا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہمارا بیڑا پار کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے فتاح، ہمارے راستے کھولنے والا ہے. ہاں، اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، تو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا. جب بھی آپ دعا کریں یہی بات لے کر دعا کریں کہ یا اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق دے. یا اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا دے. یا اللہ تو فتاح ہے، جو راستے کھولتا ہے، میرے راستے کھول دے. یا اللہ تو کامیابی دینے والا ہے، مجھے کامیابی عطا فرما. تو اسی لیے کہتے ہیں اذا علم العبد وآمن بصفات اللہ من الرحمہ والرأفہ والتوب واللطف والعفو والمغفرہ والستر واجابت الدعاء. یعنی جب بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری صفات اس کی ایسی ہیں، صفات حسنہ ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، اچھے اچھے اسماء الحسنہ، اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں. کیا کیا صفات ہیں؟ کرم، جود، عطا. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، فیاض ہے، سخی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس کی نہ مایوسی دور ہو جاتی ہے. دوسری چیز، ہم لوگ اپنی مایوسی کیسے دور کریں؟ حسن الظن باللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرا کام بنائے گا. جیسے سلف کی حالت تھی، تو کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے پیش آتا ہوں. بڑی لمبی حدیث ہے. اسی طرح کتنی چیزیں ہوئیں؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں پر ایمان رکھنا، مایوسی دور کرنے کے لیے. دوسری چیز کیا بولے؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ کے بارے میں کیا کرنا؟ اچھا سوچنا، میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. تیسری چیز الزہد فی الدنیا، دنیا سے ذرا دور رہنا. دنیا سے دور رہنا مطلب جتنا لینا ہے اتنا لینا، پوری دنیا نہیں. تعلق القلب بالدنیا، یعنی پورا دنیا سے دل چمٹ جائے. بہت سارے لوگ ہیں
ان کا دین ایمان ہی پیسہ ہوتا ہے. دیکھیں گے تو پیسہ نظر آئے گا، بولیں گے تو بول میں پیسہ جھلکے گا، رات کو سوئیں گے بھی تو خواب میں کیا ہوگا؟ پیسے ہی پیسے نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طرح. نمبر 4 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الصبر عند حدوث البلاء، جب بلا نازل ہو جائے تو آپ صبر کریں، صبر کریں، پریشان نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا يتمنين احدكم الموت لضرر اصابه، اگر کوئی مصیبت تم کو آتی ہے تو موت کی تمنا نہ کرو. بہت سارے ہیں جینے سے موت بہتر ہے، ایسے بولتے نہیں. گھروں میں ہمارے لوگ بولتے نہیں یہ زندگی کئی کو، یہ زندگی مر گئے تو جاتا. کتنے بار مریں گے تمہیں؟ مرے بھی تو چین نہیں نا مرے بھی تو کہاں جانا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يتمنين احدكم الموت لضرر اصابه، اگر کوئی تکلیف تم کو پہنچی ہے تو موت کی تمنا نہ کرو. فإن كان لا بد فاعلا، اگر تم کو بولنا ہی ہے کیا دعا کرو؟ اللہم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ. وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، یا اللہ مجھے وفات دے دے جب وفات میرے لیے خیر ہو. یہ دعا البتہ کر سکتے ہیں. البتہ موت کی تمنا کرنا یا اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے بلا لے، جب بلانا ہے اللہ بلائے گا تب چھوڑے گا نہیں. تمہیں اللہ کو بولنے کی ضرورت نہیں. یا اللہ اب بیچ بلا لے، سما بلا لے، ذرا لوگ کیا بھی نہیں، ذرا ایک شادی کا ایک ہے وہ ہو گیا تو میں چلے گا تو بھی کیا بھی پرواہ نہیں کرتا. ہاں کیا اس میں اچھا. اس کے بعد ہم نے بہت سارے واقعات سلف کے آپ کے سامنے کہے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے ہمارے ساتھ تھا، کیسے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ چند باتیں تھیں. پھر ایک بار میں آخر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، مایوسی کفر ہے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا رب وہاب ہے، رزاق ہے، شافی ہے، فتاح ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں پر یقین رکھیں اور ہرگز اپنی زبان سے موت کی تمنا نہ کریں. اپنے آپ کو زمین پر بوجھ نہ سمجھیں. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کو زمین پر کب تک رکھنا ہے، کب زمین پر سے اٹھا لینا ہے. وہ اللہ ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سارے بندوں کی خبر رکھتا ہے. اگر آپ پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو اللہ اتنی بلائیں مصیبتیں آپ پر نہیں ڈالے گا کہ آپ سہ نہ سکیں. اللہ کو معلوم ہے کہ عبد الواحد پر، ادریس صاحب پر کتنی مصیبتیں ڈالنا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ڈالے گا، اس سے زیادہ نہیں ڈالے گا. لیکن بلائیں مصیبتیں ایمان کے حساب سے آتی ہیں. آپ کا ایمان جتنا پختہ ہے اتنا کیا ہوگا؟ آزمائش آئے گی. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. اس کے بعد جس کا ایمان جس قدر ہے اس قدر اسے آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو کاروبار میں نقصان سے دوچار ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے.
یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے ہم تمام کو عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔